الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال تعالى في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج جمعہ کا عنوان کہ ملک کو غلام بنانے یا بنائے گئے اسباب کیا ہیں۔ ماضی کے اندر جو ملک غلام بنائے گئے تھے اس میں بھارت ملک بھی ایک آزادی سے قبل غلام بنایا گیا تھا، اس کے کیا اسباب ہیں، اس سلسلے میں آج گفتگو ہوگی۔ اس لیے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے سلسلے میں خاص کر امت مسلمہ ملک بھر کے اندر پروگرام ارینج کرتی ہے کہ ملک کی آزادی کے اندر مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر چند مجاہدین آزادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ انگریز اس ملک میں آنے سے پہلے 800-850 سال تک مسلمانوں نے اس ملک کے اندر حکمرانی کی۔ انگریز آیا اس ملک کے اندر 1601 کے اندر۔ 1601 میں جب انگریز اس ملک کے اندر آیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے اس ملک کے باشندوں کو غلام نہیں بنایا، بلکہ اس کے لیے اس نے بہت محنتیں اور کوششیں کی ہے۔ بہت سارا اسٹرگل انگریزوں نے اس ملک کے اندر کیا ہے۔ وہ جب اس ملک کے اندر آیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت اور بزنس کے غرض سے اس ملک کے اندر اس نے قدم رکھا، اور اس کا پہلا قدم کلکتہ میں تھا۔ میں تاریخ کی زیادہ ڈیپ میں گئے بغیر مجھے اسباب بتانا ہے کہ غلام کیسے بنا یہ ملک اس دور میں۔ 1601 میں جب کلکتہ انگریز آتا ہے، 1857 کے اندر دلی پر وہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے لال قلعے پر۔ 257 سال لگے اس کو کلکتہ سے دلی آنے میں۔ آج ہم بائی پلین 2 گھنٹے میں چلے جائیں گے، ٹرین 2 دن میں پہنچ جائیں گے، لیکن انگریز 1601 سے لے کر 1857 کو اس نے دلی کے لال قلعے پر اپنا پرچم لگایا، تو 256 سال اس کو لگے ہیں۔ تو آخر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کو ہی غلام بنانے کے لیے کیوں آیا، اس ملک پر ہی راج کرنے کے لیے انگریز کیوں آیا، حالانکہ دنیا کے اندر بہت ساری کنٹریز تھی، بہت سارے ممالک تھے، بہت ساری چیزیں موجود تھیں،
اس کے باوجود اس نے ہندوستان کا رخ کیوں کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم تاریخ میں جاتے ہیں، اس سے پہلے کی تاریخوں میں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صلیبی جنگوں کے اندر بہت ہی کراری شکست دی تھی ان لوگوں کو، اب اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کو موقع ڈھونڈنا تھا، جگہ ڈھونڈنا تھا، ملک کو تلاش کرنا تھا. تو اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑا مسلمانوں کا راج جو چلتا تھا وہ بھارت میں چلتا تھا. ہر اعتبار سے مسلمان یہاں بہت ہی مضبوط تھا، زمین کے حساب سے بھی بڑا وسیع بھارت تھا، اکھنڈ بھارت جسے کہا جاتا ہے. مالدیپ، برما، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہوتے تھے. تو ایک بہت وسیع حکومت مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر تھی تو یہ بھارت میں تھی. تو اس لیے اس نے انتخاب کیا کہ مجھے بھارت پر حکمرانی کرنا ہے اور مسلمانوں کا بدلہ لینا ہے مجھے. جو شکست اس نے کھایا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں، اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ہندوستان کا رخ کیا تھا. تاریخ کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوا. تو خیر میں اس تاریخ کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا. یہ سوال تو باقی رہے گا اپنی جگہ پر کہ 1601 سے لے کر 1857 تک وہ دلی پہنچا ہے، اور کلکتہ سے دلی کے درمیان آتے ہوئے جو اس کا مقابلہ کرنے والے بادشاہ جو لوگ تھے، سراج الدولہ، مختلف بادشاہ تھے، نواب تھے، سب مسلمان تھے. تو میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس کے 256 سال اس کو دلی تک لگے آنے کے لیے. کیا ہے اس کی وجہ؟ یہ انگریز رائٹر کا ہی جواب ہے، میرا نہیں ہے. تو خیر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب وہ اس ملک کے اندر قدم رکھا تو یہ پہلا سبب تھا کہ یہاں جو بڑے بڑے تاجر، تجار، صنعت و حرفت کا پورے ورلڈ میں ایک انڈیا مایا ناز مانا جاتا تھا. جب یہ گوری چمڑی، من کے کالے تن کے گورے جب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں بزنس چلانے میں بڑی کامیابی ہے، بڑی ترقی ہے. تو اس نے یہاں اس ملک کے بڑے بڑے تاجرین اور بزنس مینوں سے اس کی ملاقات ہوتی. اب یہ ایک جڑ ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ تاجر تجار حضرات تھے، بزنس مین تھے، جن کے لنکس حکومت وقت اور بادشاہوں، راجا اور مہاراجاؤں سے بھی تھے. تو اس طرح سے یہ پہلا سبب، یہ سیڑھی تھی. انگریز جب اس ملک میں آیا، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ جو ان راجا اور مہاراجاؤں اور بادشاہوں کے پاس قرب و جوار میں رہنے والے، جن کو آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پی اے، ان کے قریبی، ان کے رائٹ ہینڈ، ایسے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی دعوتیں اور ان کی عیاشیاں، تہذیب اور کلچر ان کے ملنا شروع ہو گئے. یہ دوسرا سبب تھا. غلامی کے طرف رخ کر رہا تھا یہ ملک. تو جب یہ ملک اس طرف جا رہا تھا، تیسرا سبب یہ نکلا کہ بادشاہوں، راجاؤں اور مہاراجاؤں کی عیاشیاں الگ تھی. ان کے لیے خواتین کو پیش کرنا، مختلف طبقات اور مذاہب کے لوگوں کو ان کی محفل کی زینت، ان کے بیڈ روم کی زینت، ان کے خوابگاہوں کی زینت بنایا کرتے تھے. یہ تیسرا سبب تھا.
اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک فارم پر آ چکی تھی اور اس نے اپنی مختلف صنعتوں اور اشیاءوں کے ذریعے سے ملک ہندوستان کے مالیے پر اس نے دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب بھگت سنگھ جو ہے نا، بھگت سنگھ کو بم پھینکنے کی بنیاد پر انگریز گورنمنٹ نے اسے گرفتار کر کے پھانسی کی سزا جب دے رہے تھے تو اس وقت بھگت سنگھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ بھگت سنگھ ہو کر ہمارے خلاف بم پھینکتے ہو، حالانکہ اس بم کے اندر کوئی کیمیکل یا کوئی جھرے وغیرہ نہیں تھے، وہ ایک رسی کا بم تھا بس. تو آپ ہمارے خلاف، ایک بھگت سنگھ ہو کر آپ ہمارے خلاف آپ بم پھینکتے ہو. تو بھگت سنگھ نے جو جواب دیا تاریخ میں لکھا گیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے. تو بھگت سنگھ نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس ملک کے اندر مغل بادشاہوں نے جو آئے تو اس ملک کو انہوں نے اپنا وطن بنایا ہے اور اس ملک کو انہوں نے بزنس اور تجارت میں سونے کی چڑیا بنایا ہے. آپ لوگ ہیں کہ اس ملک کے مالیے پر قبضہ کر کے اس ملک کو برباد کر رہے ہو. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بھگت سنگھ کے. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ساورکر ایک کتاب لکھا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو خیر، بتانا یہ مقصد ہے کہ دھیرے دھیرے انگریز برطانیہ نے اس ملک کے مالیے پر قبضہ جمانا شروع کر دیا. پھر ٹامسن خود لکھتا ہے کہ 1857 کی ہسٹری وقوع ہونے سے پہلے، دیکھو تاریخ دو رخ کر گئی ہے. ایک ہے 1601 سے لے کے 1857 تک، دوسرا ہے 1857 سے لے کر 1947 تک. یہ 1857 کی پہلی کی ہسٹری کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور کوئی پروگرام کرتا بھی نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہندو کو جنگ آزادی کے سلسلے میں پروگرام کرتے ہوئے؟ سکھ کو، عیسائیوں کو دیکھا نہیں. کیونکہ اس لیے کہ ان کا کردار ہی نہیں ہے 1857 سے پہلے کی تاریخ میں. جو کچھ بھی تکلیف تھی، حکومت ہماری تھی، مسلمان تھے، انہیں تکلیف تھی اور وہ فائٹ لڑ رہے تھے. یہاں کے راجہ مہاراجہ جن کی حکومتیں جا رہی تھی وہ لڑ رہے تھے. اس لیے انہیں تاریخ میں کوئی ان کا نہ نام ہے نہ ان کی کوئی قربانی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹامسن یہ لکھتا ہے کہ برطانیہ سے ایک ٹیلی گرام آیا 1857 کی جو جنگ آزادی کا ایک معرکۃ العارقہ جو لڑا گیا، تو ایک ٹیلی گرام برطانیہ گورنمنٹ برطانیہ سے جب آیا، کیا اس ٹیلی گرام میں لکھا ہوا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی جھبا داڑھی ٹوپی والا دکھے اس کو پھانسی پر لٹکا دو. یہ ٹیلی گرام آیا تھا. اس لیے 1857 کی تاریخ تو لوگوں کو یاد ہے، لیکن 1857 سے پہلے جو کارنامے اس ملک کے اندر مسلمانوں نے اور علماء نے دیے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر، میں اسباب بتا رہا تھا کہ یہ چوتھا سبب تھا کہ مالیے پر اس نے قبضہ جما لیا. اور پانچواں سبب یہ تھا کہ یہاں کے مسلمانوں کو ایک تو سیاسی پاور اور طاقت حکومتی سطح پر جو تھی وہ تو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ لڑ رہے تھے، لیکن اسلام اور ایمان سے بھی یہاں کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے. اس کے لیے برطانیہ سے ڈیبیٹ کرنے والے، مناظرے کرنے والے بڑے بڑے مناظر عیسائیوں کے اس ملک میں لائے گئے. جیسے آج کر رہی نا گورنمنٹ ڈیبیٹ، اس پر ڈیبیٹ، اس پر ڈیبیٹ کرتی رہی. یہ بھی غلامی کی طرف لگ جانے کے ایک اسباب ہے. تو ایک پانچواں سبب یہ نکلا. تو اس وقت علماء میدان میں آئے اور ایسے ایسے مناظر آ رہے تھے عیسائیوں کے، اس ملک کے اندر اسلام کی دھجیاں اڑانے کے انہوں نے ٹھان لیے تھے. ویسے وقت میں بھی میدان میں علماء آئے
مولانا رحمت اللہ صاحب کرانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتی علیہ الرحمہ. تو یہ بھی ایک سبب بنا، غلامی کی طرف یہ ملک کو ڈھکیلا جا رہا تھا. پھر ایک سبب یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے صوبائی حکمراں تھے ان لوگوں کے ساتھ انگریزوں کی بیٹھک شروع ہو گئی، ملی بھگت ہونا شروع ہو گیا، سیاسی امور پر سمجھوتے ہونے لگے. کبھی مال کے ذریعے سے خرید لیا جاتا ان صوبائی حکمرانوں کو اور ان بادشاہوں اور راجاؤں اور مہاراجاؤں کو. تو اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا. جو بادشاہ انگریز کے خلاف ہوتا اس کے خلاف انگریز ہندوستانیوں کو لے کر جنگ لڑتا. تو یہ بھی اسباب تھے. پھر اس کے بعد یہاں کے بعض ہندو ایسے بھی تھے جو یقیناً اس ملک کی وفاداری کے اندر بہت آگے تھے. جب انگریز نے دیکھا کہ یہاں اگر حکمرانی کرنا ہے تو ڈیوائڈ ان رول کی کرداری ادا کرنا چاہیے. جب ملک غلامی کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت انگریزوں نے ہندو مسلم فسادات کرانے کے لیے مسلمانوں کی مسجدوں میں سور ڈالا کرتے تھے اور ہندوؤں کی مندروں میں سور ڈال دیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہندوؤں سے یہ کہا جاتا کہ بھی آپ کے مندر میں مسلمان نے سور ڈالا اس وجہ کہ ان کی مسجد میں سور تھا، اور مسلمانوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی سور آپ کی مسجدوں میں ہندوؤں ڈالے. یہ اس طرح کے فسادات برپا کر کے انگریز اس ملک کے باشندوں کو غلامی کی طرف لانا شروع کر دیا اور بڑے بڑے بادشاہوں سے جاگیروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. جب بادشاہ کی کمزوریوں اور اس وقت کے راجا مہاراجاؤں اور بادشاہوں کی جو کمزوریاں ہوتی، جو ان کی غلطیاں ہوتی، ان غلطیوں کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیتا. جب وقت آتا تو ان کی بادشاہت کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی حکمرانوں کو، ان کی حکمرانی کمزور کرنے کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ان کی غلطیوں کو اجاگر کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارے مکتب فکر اور ہماری قوم ہماری ان غلطیوں کو دیکھے گی تو ہمیں اپنی بادشاہت ہمیں تسلیم نہیں کرے گی، ہمیں راجا نہیں مانے گی، ہمیں بادشاہ نہیں مانے گی. اس طرح سے وہ جاگیروں کو قبضہ کرتے تھے انگریز اور ان حکمرانوں کو اپنی بات کہلوانے کے لیے رکھتے. یہ سب چیزیں چل رہی تھی، یہ غلامی کی طرف لے کر جانے والے اسباب تھے. مورخوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے زائد بھی اسباب ہوں جو غلامی کی طرف اس ملک کو ڈھکیل رہے تھے. تو مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے کے بعد یہ ملک غلامی کی طرف جو بڑھا، یہ اسباب تھے. اس کے علاوہ خود 1869 کے اندر کلکتہ سے ایک اخبار نکلتا تھا. 1869 کی بات کر رہا ہوں میں. اس اخبار میں یہ کلیئر لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو کوئی جاب، کوئی نوکری نہیں دینا ہے. یہ ہے غلامی کی طرف ڈھکیل دینے کی اور مسلمانوں کو ہر زاویے سے کمزور کرنے کے اسباب. تو ان اسباب کی مخالفت میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آنے والے ان غلامی کے اسباب کو پہچاننے والا طبقہ جو تھا وہ چند مسلم بادشاہوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا تاریخ میں. اس لیے کہ برادران وطن سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. انگریزوں کا جو کچھ جھگڑا تھا وہ مسلمانوں سے تھا. اس لیے تاریخ مسلمانوں کی ہے، برادران وطن کی نہیں ہے. اس میں تاریخ
برادران وطن کی تاریخ یہ تو 1857 کی بات ہے۔ اس طرح سے ہم مثال دے سکتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر ٹیسٹ ایک گیم ہوتا ہے، وہ 2 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا گیم ہوتا ہے۔ اسٹارٹنگ فرسٹ ڈے جو گیم کھیلتا ہے اس کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا ہے، آخر میں جب میچ جیتنا ہوتا ہے چھکے چوکے مار کر میچ جیت جاتا ہے، ٹیسٹ ڈرا ہوتا ہے نہیں تو ون ہو جاتا ہے، تو بس جو چھکے مارا اسی کو یاد رکھتا ہے، لیکن جس نے پوری پاری سنبھالی تھی فرسٹ ڈے سے لے کر 5th ڈے تک اس کو کوئی بھی یاد نہیں رکھتا۔ ان 2 سنچری مارتا، کوئی 3 سنچری مار لیتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو 1601 سے لے کے 1857 تک جن علماء، جن بادشاہوں اور جن مسلمان نوجوانوں نے جو پچ پر کھڑے ہو کر انگریزوں سے لڑا تھا وہ کوئی بھی یاد نہیں رکھا ہے، وہ کوئی بھی یاد نہیں رکھا تاریخ کو۔ یہ 1857 کے بعد آ کر یہ ولبھ بھائی پٹیل، نہرو، ابوالکلام آزاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخر میں آ کر چھکے مارے، لوگ انہی کو یاد کر لیے۔ اس سے پہلے کی تاریخ تو ہم مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ گنے چنے چند نام لیے جاتے ہیں، حالانکہ تاریخ کو 1601 سے پڑھیے۔ میں نے سوال شروع میں داغا تھا کہ 1601 سے لے کر 1857 تک انگریز اس ملک میں آیا، 1601 میں کلکتہ، اسے دلی آنے 256 سال لگے۔ 256 سال کیوں لگے؟ اس کا جواب میں نے خود مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ 256 سال ہمیں کلکتہ سے دلی میں آنے لگے، دلی میں آ کر لال قلعے پر ہم اپنا جھنڈا چڑھائے تھے، تو 256 سال لگے۔ آج کے مسلمان 2 گھنٹے تھوڑا مسلسل کام کیجئے بولے تو نہیں کر سکتا۔ وہ انگریز قوم جس نے 256 سال لگے اس کو دلی سے کلکتہ سے دلی آنے کے لیے، تو ٹامسن سے جب یہ سوال کیا گیا، رپورٹ برطانیہ میں پڑھی جا رہی تھی، تو اس وقت ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھی آپ کو 256 سال جو لگے ہیں کلکتہ سے دلی کو قبضہ کرنے میں، تو یہ کیوں؟ وہ ٹامسن وہاں لکھتا ہے کہ بھی اس ملک کا جو علماء کا طبقہ ہے، وہ علماء کے طبقے کو مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ نوجوانوں میں جوش بھرتا ہے اور نوجوان تیار ہوتے ہیں اور علماء میدان میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو 256 سال لگے کلکتہ سے دلی قلعے پر جھنڈا چڑھانے کے لیے۔ تو اس وقت وہیں سے یہ فارمولا بنا کہ عوام کو الگ کر دیا جائے اور علماء کو الگ کر دیا جائے۔ آج نام نہاد مسلمان یہ جو لفظ بولتے ہیں نا کہ علماء کرے کیا ہے، یہ انگریز کا سکھایا ہوا ہے، یہ فارمولا انگریز کا ہے، اس کا موجد انگریز ہے کہ علماء کرے کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے غلامی کی طرف جانے کا یہ ملک، کہ علماء سے عوام کو کاٹ دیا انگریزوں نے۔ کہ یہی وجہ تھی کہ 1857 میں یہ بہادر شاہ ظفر کے امارت میں اس ملک کے اندر 1857 میں یہ جنگ لڑی گئی، اور اس وقت علماء کے اندر بھی 2 بڑی بڑی جماعتیں لشکروں کی شکل میں تیار ہوئے تھے۔ ایک کی امارت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کر رہے تھے، دوسری کے کمانڈر ان چیف مولانا جعفر تھانیسری علیہ الرحمہ تھے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن اسبابوں کو مسلمانوں نے اس ملک نے اختیار کیا اور غلام بن گیا ہے ملک۔ اور ایک سبب کہ میر جعفر، میر صادق، پورنیہ پنڈت، ایسے غدار لوگ، یہ بادشاہوں کے قریب رہنے والے، ان لوگوں کی وجہ سے یہ ملک غلامی کی طرف ڈھکیل دیا گیا۔ یہ وہ اسباب ہیں، یہ ملک کو غلام بنایا گیا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بھی کچھ اسباب ایسے ہی چل رہے ہیں۔ موجودہ سچویشن میں ہندوستان کے اندر غلامی کی طرف آج کے باشندوں کو اور عوام کو ڈھکیلا جا رہا ہے، اس کے اسباب بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ہیں۔
پہلا سبب تو یہ ہے کہ کالا دھن لانے کے لیے واپس اس ملک میں اس کے بہانے نوٹ بندی لگا دی گئی، کالا دھن، اور یہ ایک سبب ہے۔ اور دوسرا سبب سیاسی جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ملی بھگت، ان کے ساتھ سمجھوتے، یہ ایک اسباب ہے۔ اور اسی طرح سے 370 کے نام پر آئین ہند میں مداخلت، یہ بھی ایک سبب ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نام پر طلاق ثلاثہ کا بل کھڑا کر دینا، یہ بھی اسباب ہے اس ملک کے باشندوں کی آزادی کو چھیننے کے۔ اسی طرح سے سیاسی لیڈروں کی خرید و فروخت، مختلف ریاستوں کے اندر مختلف پارٹیوں کے حکمرانوں کے خرید و فروخت کے حربے، یہ بھی اس ملک کی آزادی کو چھیننے کے اسباب ہیں۔ اسی طرح سے گائے کے نام پر سیاست کرنا اور گائے کو معبد یعنی عبادت کی چیز سمجھنا اور پورے ہندوستان کے موجودہ باشندوں کو اس کا احترام اور اس کی عبادت کرنے پر لاگو کرنا، یہ بھی اس ملک کے باشندوں کی آزادی چھیننے کے برابر ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جو مختلف طور اور طریقے کے ذریعے سے آج کی ان موجودہ حالات میں بھی اس ملک کے باشندوں کو ایک کلچر اور ایک تہذیب میں ڈالنے کی کوشش جو آج سے 300 سال پہلے انگریز کرا تھا، آج آر ایس ایس اور بی جے پی اور سنگھ پریوار لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ وہی اسباب ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف پارٹیوں کے ساتھ ان کی خامیاں اور ان کی غلطیوں کو اجاگر کر کے ان کے نام پر ایجنسیوں کو بٹھانا اور ان کی تفتیش کروانا، اور اسی طرح سے اس دور میں 1857 کے دور کے اندر جو برطانیہ گورنمنٹ کے خلاف بولتا تھا اس کو 2 قسم کی سزائیں دی جاتی تھی۔ انگریزوں کے پاس 2 سزائیں بڑی مشہور تھی اور بڑی سخت مانی جاتی تھی۔ ایک سزا کا نام تھا پھانسی، دوسری سزا کا نام تھا کالا پانی انڈومن نکوبار، کالے پانی کی جیل۔ یہ 2 ہی سزائیں بڑی مانی جاتی تھی اس دور میں، تو پھانسی دے دیتے یا پھر انہیں کالے پانی کی جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ انڈومان نکوبار جو کالا پانی ہے، یہ چاروں طرف ایک ایسا جزیرہ ہے جو چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، وہاں کوئی جا سکتا نہیں، آ سکتا نہیں۔ آپ تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر دیکھو، ہمارا ملک جس وقت آزاد ہوا تھا 1947 میں، انڈومان نکوبار میں سب سے زیادہ سنکھیا مسلمانوں کی تھی۔ وہاں اس علاقے کے اندر انڈومان نکوبار میں رہنے والے باشندے جو آباد ہوئے وہاں پر، وہ سب سے زیادہ 60% مسلمان ہی آباد تھے، اس لیے کہ کالے پانی کی سزائیں سب سے زیادہ کاٹنے والے مسلمان تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس دور میں بھی حکومت وقت برطانیہ کے خلاف بولنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا، پھانسی پر لٹکا دیا جاتا یا کالے پانی کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اور آج دیکھو، موجودہ گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے گھر پر بلڈوزر چلایا جائے گا۔ یہ وہی اسباب ہے جو دہرائے جا رہے ہیں، لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان ہسٹری سے ناواقف ہے، تاریخ سے ناواقف ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، اس قوم کو غلام بنانا بہت آسان ہے، اس قوم کو غلام بنانا بہت ہی آسان ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اس قوم کو کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ اپنی تاریخ کو دوہرا کر رہے گی کہ ہم ہزاروں لاکھوں انسان شہید ہو کر اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان جب دیے تھے، وہ تو باہر کے من کے کالے تن کے گورے تھے، اور آج آر ایس ایس اور سنگھ پریوار اور بی جے پی یہ اس ملک کا دشمن اور غدار ہے کہہ کر سارے لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہونے کے لیے آج تیار نہیں، کیونکہ ہمارے گھر توڑ دیے جائیں گے، بولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جن اکابرین کے نام پر، جن بزرگوں اور جن مجاہدین اور جن شہداء کے نام پر
ہم لوگ آج مٹھائی کھا رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ قربانی ہم کو اتنی آسانی کے ساتھ اس ملک کی آزادی نہیں دی تھی۔ اسباب اس دور کے اور آج کے دیکھیے، بہت ہی ملتے جلتے 19-20 کا فرق ہوگا۔ سمجھ جانا چاہیے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ آزادی کے لیے، یہ غلامی کے لیے ملک کیوں چنا گیا؟ دنیا میں بہت سارے کنٹریز تھے، تو انگریز وہاں نہیں گئے اور یہاں کیوں آئے؟ میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی انہوں نے جو شکست کھائی تھی ان کے ہاتھوں سے، اس کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان آئے تھے۔ اور پھر یہ ایک الگ تاریخ ہے، اور 1601 سے لے کر 1857 کی ایک تاریخ الگ ہے، 1857 سے لے کر 1947 یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ ہم لوگ آج تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ یہ تاریخ پڑھیں، جانیں اور اپنی نسلوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا قربانیاں دی تھی۔ اسلام کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں میں اسلام باقی رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی ایک سیاسی طاقت کو جب انگریز یہاں سے ختم کیا تھا، اس کے لیے اس نے کیا حربے استعمال کیے تھے کہ اس نے ڈیبیٹ، مناظرے شروع کر دیے تھے۔ تو اسی طرح سے آج اسلام کے ایک ایک ایشو کو مائک پر لے رہے، کبھی لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے معاملے کو لے کر ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے، کبھی حجاب کے معاملے کو لے کر، یہ وہی فارمولے اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ تاریخ کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ تاریخ پڑھ کر انہی فارمولوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں مسلمانوں سے اور خاص کر نوجوانوں سے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، پہچانیں کہ ہم کون ہیں، جانیں اپنے آپ کو کہ اس وقت کا مسلمان اگر تجارت میں لگا رہتا تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، اس وقت کا مالدار اگر تجارت میں اپنی مالداری میں لگتا تو ملک آزاد نہ ہوتا۔ ہم نے صرف اس ملک کے لیے اپنی محب وطن ہونے کی دلائل کب تک دیتے رہو گے؟ کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے؟ ارے تاریخ کا ایک ایک ورق اس بات کا شاہد ہے، اس ملک کا ایک ایک خطہ اور ایک ایک ٹکڑا اس بات کا شاہد ہے کہ مسلمان کے خون سے یہ زمین سرخ ہوئی ہے۔ ہم صرف آزادی سے پہلے ہی قربانیاں نہیں دی ہیں، اس ملک کے آزادی کے بعد بھی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، 1947 سے لے کر آج 2022 چل رہا ہے، جب یہ ملک 1966 کے اندر پاکستان سے جب جنگ کر رہا تھا، سب سے زیادہ اس ملک کی منسٹری کو اور اس ملک کی مالیے کو تعاون کرنے والا وہ بھی مسلمان تھا۔ تاریخ گواہ ہے، ریکارڈ ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد بھی مسلمانوں نے اس ملک کو مال دے کر تحفظ کیا ہے۔ کیا ہے ہماری تاریخ؟ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج وہ 1857 کے بعد کی گیت سنا رہے، ہم مان لے کر بیٹھ جائیں گے، لیکن 1857 کی تاریخ کو کون جانے گا؟ کیسے کیسے تاریخ کے واقعات ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے تاریخ پڑھیں گے تو ہم نے کیسی کیسی قربانیاں اس ملک کو آزادی دلانے کے اندر لگائی ہیں۔ اور ان اسباب کی طرف بھی ہم اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اسباب ماضی میں تھے وہی اسباب آج شکل چینج ہو کر دوبارہ ان اسباب کو آج دہرایا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ بھی اس کو سمجھیں، اور اس وقت بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ ملک کے آئین کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت بھی کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک ضروری اعلان ہے ہمارا